اللہ ہو. طریقت کے اسباق میں سلوک جب سالک طے کرتا ہے اس کی ترتیب میں پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، یعنی اپنے پیر میں فنا ہوتا ہے. اس فنائیت کے بعد دوسرا درجہ اس کا آتا ہے، وہ فنا فی الرسول ہوتا ہے، اور پھر آخری درجے میں وہ فنا فی اللہ ہو جاتا ہے. مشائخ کہتے ہیں جو فنا فی اللہ ہوتا ہے پھر وہ بقا فی اللہ کے درجے میں پہنچتا ہے. یعنی جب وہ اللہ میں فنا ہوتا ہے تو یہ نہیں رہتا نا، اللہ رہ جاتا ہے اور اللہ کی ذات باقی ہے. اس طرح سے اس کو بقا باللہ کا مرتبہ یا اس کا وصف نصیب ہوتا ہے. اب یہ کوئی جانے یا نہ جانے سمجھے، کیسے جانے سمجھے کہ کیا ہے یہ فنا فی الشیخ، کیسے کوئی شیخ میں فنا ہوتا ہے. پنجاب کے ایک بزرگ صاحب کی خانقاہ میں اسی موضوع پر بیان چل رہا تھا، فنا فی الشیخ کے موضوع پر، فنائیت کے موضوع پر. ایک دیہاتی مرید نے حضرت شیخ سے سوال کیا، حضرت فنا فی الشیخ کیسے ہوتے ہیں؟ حضرت نے 1 سیکنڈ کا مراقبہ فرمایا، پھر ان دیہاتی مرید سے پوچھا تمہیں سب سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز کون سی ہے؟ کہتا ہے سائیں سرکار مجھے اپنی بھوری بھینس سے بہت پیار ہے. بھوری بھینس، جی صحیح. بھینسیں کالی بھی ہوتی ہیں، ابلک بھی ہوتی ہیں، چٹ بھری اور بھوری بھی ہوتی ہیں. کہتا ہے سائیں مجھے اپنی بھوری بھینس سے پیار ہے. حضرت فرمایا اچھا اس کا سوال تمہیں بعد میں دیں گے یا سمجھائیں گے کہ فنا فی الشیخ کیسے ہوتے ہیں، یہ کیا ہے. تم بس آج سے اپنے گھر جا کر آنکھیں بند کر یہ تصور کرو، یہ خیال کرو کہ تم وہی بھوری بھینس ہو. ایک صوفیانہ کلام میں ایک شاعر نے ہیر رانجھا کی نسبت سے کلام تحریر فرمایا. گویا بزبان حال ہیر کہتی ہے وہ رانجھا کی عاشق تھی اور معشوقہ بھی تھی. یہ مجازی محبت مثال کے طور پہ پیش کی جاتی ہے تاکہ حقیقی محبت کی تان اور اس کی ترنت سمجھ میں آ جائے. اس کے جذبات کی ترجمانی میں صوفی شاعر نے یہ پنجابی منظوم اشعار میں فرمایا کہ رانجھا 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 کر دے میں آپ ہی رانجھن ہو گئی. یوں ہی رانجھا میں فنا ہو چکی تھی. فنا اس دن میں نے بتایا کہ صحرا میں چلتے چلتے کسی نے مجنو کو دیکھا. جو مجنو کو دیکھا تو اس کو اس مجنو کی معشوقہ لیلا یاد آ گئی. اس نے اس کو کہا اے مجنو، تو جس کے لیے یہاں دیوانہ بنا پھرتا ہے اس لیلا کی تو شادی ہوگی. مجنو نے کہا کون سی لیلا، کہاں کی لیلا؟ میں تو خود لیلا ہوں. یہ فنائیت مثال ہے. فنائیت کو سمجھنا ہے تو یہ دیکھیے کہ پانی کے اندر جب ہم نمک یا کوئی بھی ایسی چیز جو حل ہونے والی ہے، چینی ہے بظاہر ثقیل صورت میں، لیکن جب اس کو ڈال کے ملا لیتے ہیں، ہلا لیتے ہیں، ہلاتے
وہ چینی وہ نمک پانی کے اندر فنا ہو جاتا، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا، اسی میں گھل مل جاتا۔ وہ کہتا نہیں تیرے رنگ میں رنگ گیا۔ وہ دیہاتی حضرت شیخ نے ہم کو حکم فرمایا 40 دن تو نے اس کا مراقبہ کرنا ہے اور کثیر اوقات اس کو دینے ہیں کہ تو وہی بھوری بھینس ہے۔ 40 دن کے بعد جب یہ شیخ کی خانقاہ پہ حاضر ہوا تو دروازے پہ کھڑا ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا آ جاؤ بھائی، باہر کیوں کھڑے ہو؟ کہتے ہیں حضرت اندر تو آ جاؤ مگر مجھے ڈر ہے یہ میری سینگیں یہ دیوار سے ٹکرائیں گی۔ بات سمجھ آئی؟ یہ فنائی، فنائیت کا درجہ شیخ سے شروع ہوتا ہے تو پھر آگے بات بڑھتی ہے فنا فی الرسول، فنا فی اللہ کا مطلب۔ جب تک اس پہلے درجے میں بندہ سالک داخل نہیں ہوتا، اگلے مدارج کی فنائیتیں اس کو کہاں سے نصیب ہوں گی؟ اصل میں انسان کی زندگی کا جو مقصود ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول میں فنا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ سارے کے سارے فنا فی الرسول و فنا فی اللہ تھے، اس سے پھر ان کا ایسا حال تاریخ اسلام خود شاہد ہے ان کے حال پر، ان کے حال پر۔ بس ہمیشہ ہمارے ہاں تو مختصر اوقات ساتھی شکر وقت نکال کر دیتے ہیں اس گہما گہمی مصروفیت زمانہ کے دور میں۔ اب ایسے میں تو ظاہر ہے کہ تھوڑا وقت ہی ہوتا ہے، جو وقت اپنا قیمتی وقت میں سے نکال کر یہاں دے دیتے ہیں، تو اس میں جتنی بات پیش کی جا سکتی ہے تعلیم اور تربیت کے نقطۂ نگاہ سے بس وہ پیش کی جاتی ہے۔ بات یہ ہوتی ہے کہ یہ بات پھر سمجھ میں آ جائے، اس کو اختیار کرنے کا جذبہ، اس کی لگن پیدا ہو جائے اور اس کی نیت ہو جائے، اس کا عزم پیدا ہو جائے، تو پھر بات آگے بڑھتی ہے، بات آگے بڑھتی ہے۔ ہمارے حضرت صاحب اپنی جماعت کے احباب کو اکثر، ہمارے ریاض الحق صاحب اس وقت آن لائن ہے ہمارے ساتھ لاہور سے، یہ گواہ ہیں کہ حضرت فرماتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ روزانہ آگے بڑھو، روزانہ آگے بڑھو، روزانہ آگے بڑھو۔ اچھا، ہم اپنے بعض احباب میں، بعض اور دوسرے خانقاہوں کے مریدوں میں دیکھتے ہیں روزانہ آگے بڑھنا اپنی جگہ، وہ پیچھے روزانہ جاتے۔ حاجی صاحب ایسا نہیں، یہ عجیب معاملہ، دنیا کے کاموں میں آگے بڑھنے کا زور مار رہے ہوتے ہیں، دین کی جب بات آتی ہے تو بس اس کے پاؤں کو بریک لگ جاتے ہیں۔ وہ گدھا بن جاتا ہے جو نالے کو دیکھ کر رک جاتا ہے کہ ڈوبوں گا اس میں۔ پنجاب کے ان شیخ نے جب انہوں نے کہا کہ حضرت میرے سینگ ٹکرائیں گے، میں کیسے داخل ہو؟ حضرت مسکرائے، اپنے مریدین سے فرمایا کہ دیکھو دیکھو اس بندے کو ایک سبق ملا، ایک سبق فنائیت کا، اس نے اس کو لیا، جانور میں فنا ہو گیا۔ برسوں سے لوگ بندے میں فنا نہیں ہو سکتا، جانور میں فنا ہو۔ لیلا میں فنا ہوا، وہ بندی تھی، مجنوں فنا ہوا۔ ہیر فنا ہوئی، رانجھا سے وہ بندہ تھا اس میں فنا ہوئی۔ وہ دیہاتی گاؤں والا مرید پوری بیس پہ فنا ہوا، وہ جانور ہے، یہ انسان ہے ادھر یہ جانور۔ اس کو جانور میں فنا ہونا آسان لگا، انسان کو انسان میں فنا ہونا مشکل لگ رہا۔ فنا ہونا اس لیے مشکل لگ رہا کہ جس میں فنا ہونا اگر چاہتا ہے وہ محبوب نہیں، اس سے محبت نہیں ہے۔ اب یہاں دنیا کے میدان کے اندر جو اس کا محبوب ہے اس میں وہ فنا ہے۔ یہ فنا یہ چاہے اس کو سمجھ آئے نہ آئے، اہل نظر جانتے ہیں کہ کوئی فنا فی دکان ہے، کوئی فنا فی زوجہ ہے، کوئی فنا فی اولاد ہے، کوئی فنا فی کھیت زمین باغ مال ہے، مطلب کوئی کہیں نہ کہیں فنا۔ لیکن یہ فنائیت اس کی فانی دنیا میں فنا ہونا حماقت ہے اس کی سب سے بڑی، باقی میں فنا ہو جائے تو بقا باللہ کا درجہ پا لے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ، سبحان اللہ، کیسا عظیم، کتنا حسین، کتنا پیارا نام ہے باقی باللہ، یعنی اللہ کے ساتھ باقی ہو گئے۔ یہ ڈیپ سبجیکٹ، گہرا موضوع ہے، لیکن اہل نظر جن کے دل میں کسی درجے میں بھی صفائی آئی ہوئی ہو اس کو ہضم کر جاتا ہے۔ لا موجودہ الا اللہ، لا موجودہ الا اللہ۔
ہم لوگ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خالق، لیلا مخلوق، مجنون، لیلا 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 بولتے بولتے آخر میں کہا کون سی لیلا، کیسی لیلا؟ لیلا تو میں خود ہوں۔ ہیر کہتی ہے کہ رانجھا 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 کر دے میں آپ ہی رانجھن ہو گئی۔ ہیر رانجھا ہو گئی، مجنوں لیلا ہو گیا۔ اللہ 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 کرنے والا ہے، وہ اللہ میں فنا نہیں ہوا۔ لا الہ الا اللہ کہتے کہتے لا الہ الا اللہ میں فنا نہیں ہوا، اس لیے کہ اس ترنگ میں جس میں مجنوں لیلا لیلا کہتا تھا، یہ اللہ اللہ نہیں کہتا ہے۔ جس رنگ میں ہیر رانجھا رانجھا کہتی تھی، اس رنگ میں یہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، اس لیے نہیں تو کب کا فنا ہو چکا ہوتا۔ پھر وہ سمجھتا، دیکھتا، بولتا، جانتا کہ لا الہ الا اللہ میرے وجود کے اندر ہے۔ حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ ساری کائنات اس لا الہ الا اللہ کے اندر بند ہے۔ فرمایا کہ ہم جب چھوٹے تھے ہمیں والدین نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ذرا بڑے ہوئے، مدرسے میں داخل ہوئے، مولوی صاحب نے ہمیں پڑھایا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان میں سے کسی نے ہمیں کھول کر نہیں دکھایا کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ صرف اتنا فرما دیا، لیکن میرے دل نے کہا حضرت گویا یوں فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پیر نے ہمیں کھول کر دکھا دیا کہ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ باقی نے کہا کہو لا الہ الا اللہ، ہمارے شیخ نے دکھا دیا لا الہ الا اللہ، لیکن دیکھنے کے لیے بھی وہ آنکھ چاہیے۔ آنکھ والا ہی کہتے ہیں تیری قدرت کا مشاہدہ کر۔ دیکھیے ایک کتنے آپ اندازہ لگائیں کتنے ایک وجدانی ذوق کے ساتھ اور کتنے جذب اور شوق کے ساتھ ہیر رانجھا رانجھا کرتی ہوگی نا، اور سسی پنو پنو کرتی ہوگی نا، اور لیلا مجنو مجنو کرتا ہوگا نا۔ اس لیے کہا کہ میں آپ ہی رانجھن ہو گئی، کہا کہ لیلا تو میں خود ہوں۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس مقام پہ پہنچا عشق کے مجنوں لیلا کے ساتھ۔ فرمایا کہ جب وہ اپنے اندر جھانکتا تھا اس کو اپنا آپ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ۔ پھر جی یوں فرمایا۔ ریاض الحق صاحب سن رہے ہیں اس بات کو، ان کی کیفیت تازہ ہو رہی ہے۔ حضرت جی قربان جاؤں ان کے مرقد مبارک پر، ان کی کیفیت تازہ ہو رہی ہے حضرت جی کے تذکرے سے یقینی طور پر، کیونکہ وہ ان کی بات کرتے نا، کوئی بات کسی کو سمجھانے کے لیے کسی سمجھ آ رہی ہوتی تو اس طرح جی پھر یوں فرماتے۔ تو اس لیے جب انہوں نے فرمایا کہ بھائی مجنوں جب اپنے اندر جھانکتا تھا تو وہاں خود کو نہیں پاتا تھا، تو میں نے عرض کی سبحان اللہ حضرت۔ فرمایا جی ایسے کر کے پھر فرمایا وہ جب بھی اپنے اندر جھانکتا تھا وہاں لیلا کو پاتا تھا۔ لالا ظاہر میرے پیر بھائی ہیں، گاڑی میں ہم ساتھ آ رہے تھے، گاڑی میں حضرت کو گھر کی طرف ذکر کے مجلس سے فارغ ہو کے، نرسری والی مسجد سے فارغ ہو کے گھر کی طرف راستے میں یوں حضرت فرما رہے ہیں گاڑی میں، تو میں نے لالا ظاہر سے بلوچی میں کہا کہ میں نے کہا لالا آپ سمجھے اس بات کو؟ تو حضرت نے پھر میری طرف دیکھ کر ایسے سوالی انداز میں جی، میں نے کہا حضرت ان سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے کہا حضرت کی بات آپ سمجھے ہیں؟ تو حضرت نے پھر دوہرائی بات کہ وہ اپنے اندر جب بھی جھانکتا تھا وہاں لیلا کو پاتا تھا۔ تو میں نے کہا اصل میں ان سے بلوچی میں نے کہا حضرت بات جو فرما رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں مجنوں اور لیلا کی مثال کے طور پر، ان کی مثال کے طور پر، اصل میں یہ اپنے حال کی بات فرما رہے ہیں، اپنے حال کی بات۔
میں نے بلوچ لالا یہ ہوتی آلے گپا جنگائیں ہنچو کے یہ چما بند کا چاری ادھر گندی ریاض احمد نیست ہر دے چما بند کا چاری اللہ 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 ایش آنگو جنگائیں تھے. اب وہاں لگا کے فرما رہے ہیں جی وہ جب بھی اپنے اندر جھانکتا وہاں لیلا کو پاتا تھا. میں نے دل میں کہا آپ کے قربا جاؤ حضرت آپ جب اپنے اندر جھانکتے ہیں وہاں خود کو نہیں پاتے اور جب اپنے اندر جھانکتے ہیں تو وہاں اللہ کو پاتے ہیں. اس لیے کہ آپ فنا فی اللہ کے اس مرتبے پر فائز تھے.